मैं सिर्फ 12 साल का था जब मेरी शादी 9 साला बच्ची से कर दी गई। हम एक कमरे में सोने लगे। मेरे रिश्तेदार मुझसे सुहाग रात के बारे में पूछने लगे। जब मैं कुछ ना बता पाया तो वो कहने लगे, क्या तुम नामर्द हो? उन्होंने मुझे सुहाग रात के बारे में सब कुछ समझाया। रात जब मैंने वो सब किया तो मेरी चीखें। मेरी उम्र 12 साल थी जब मेरा निकाह मेरी कज़न मलाइका से बड़ी कम उम्री में कर दिया गया। वो बेचारी उस वक्त सिर्फ 9 साल की थी। ठीक से अपना नाम भी लिखना नहीं आता था। मेरे चचा ने उसका हाथ पकड़कर उसका अंगूठा नीली स्याही में भिगोया और निकाह नामे पर लगा दिया। फिर मेरे अब्बा ने भी ऐसे ही किया। यूं हम दोनों का निकाह हो गया था, बल्कि रुखसती भी हो चुकी थी। ना मैं जानता था कि बीवी क्या होती है और ना उसे पता था कि शोहर किसे कहते हैं। हमारे गांव में बस ऐसे ही रीत रिवाज थे। वो शलवार कमीज पहने और घूंघट वाला दुपट्टा सर पर लिए, गले में माला, माथे पर लगी बिंदिया और हाथों में ढेर सारी चूड़ियां पहने उलझी उलझी सी थी। मेरे सर पे भी सहरा बांध रखा था जिस पर फूल कलियां लटक रही थी। मैं तब कोफत का शिकार था। रुखसती करा के मैं मलाइका को अपने घर ले आया। मैं तो आपको अपना नाम बताना ही भूल गया। मेरा नाम उमर है। अम्मी बताती है कि जब मलाइका पैदा हुई तभी उसको मेरे नाम कर दिया गया था। बहरहाल रुखसती के वक्त मलाइका ने रोना शुरू कर दिया और कहने लगी, अम्मा को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली। मैं ताई के घर पर नहीं जाऊंगी। मेरी चची कहने लगी कि तुम्हारी शादी हो गई है और शादी के बाद तो हर लड़की को अपने ससुराल जाना होता है। वो कहने लगी, मुझे नहीं जाना कहीं पर भी, अम्मा मैं नहीं जा रही। उसने रोना शुरू कर दिया। ताई ने उसके मुंह पर जो मेकअप किया था वो उसके आंसू से धुलने लगे। बहरहाल वो रोना धोना मिटाकर और इस बात पर राजी हुई थी कि गुड्डी और गुड्डा लेकर ही ताई के घर जाएगी। वो मेरे घर आई तो मैंने सबसे पहले घर आते ही अपना सेहरा उतार कर एक तरफ फेंका था। गर्मियों के दिन थे और मैं तो सेहरे को पहनकर न जाने की सजा में फंस गया था। मैंने कहा, अम्मा मुझे भूख लगी है। अम्मा ने कहा कि अच्छा दे रही, खाना बारात में क्यों नहीं खाया तूने? मैंने कहा, इस सहरे में खाना खाया जाता है। अम्मा मुझे खाना देने लगी क्योंकि चची ने खाना बांधकर हमारे साथ ही भिजवाया था। मैं खाना खा रहा था और सामने मलाइका अपनी गुड्डी और गुड्डे के साथ खेल रही थी। मेरी आंखों में नींद उतरने लगी तो अम्मा ने मुझे कमरे में भेज दिया। अलबत्ता मलाइका को अपने साथ सुलाने लगी। जब मैंने देखा कि अम्मा मलाइका से कहने लगी कि आज के बाद बर्तन तुम धोगी। उस वक्त वो 9 साल की थी। कहने लगी, ताई अम्मा मुझे तो बर्तन धोने नहीं आते। मेरी माँ कहने लगी, अच्छा मैं सिखा दूंगी। तो अम्मा ने उसको बर्तन मांजने सिखाए थे। ये उसका पहला काम था कि उसने हमारे घर पर करना शुरू किया। मैं स्कूल पढ़ता था। जब स्कूल गया तो लड़कों ने मेरा बड़ा मजाक उड़ाया। आगे छोटे दूल्हे मियाँ मुझे बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस हुई थी। मैं नहीं जानता था कि यूं कम उम्री में शादी करना मेरे लिए एक अजाब बन जाएगा। लड़के मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते थे तू तो चंद साल में ही बाप बन जाएगा। ये सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने घर आकर जब अम्मा को बताया तो अम्मा कहने लगी, पागल, इस बात पर गुस्सा करने वाली क्या बात है? मैंने कहा, अम्मा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। लड़के मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। वो कहती, उड़ाने दे, अब किसी की खातिर हम अपने रीति रिवाज थोड़ी बदल सकते हैं। मलाइका सारे घर के बर्तन मांज कर एक तरफ रखकर कहने लगी, अम्मा अब मैं अपने गुड्डा और गुड्डी के साथ खेलूं? वो कहने लगी, हाँ खेलो। वक्त यूं ही गुजरने लगा। मेरी मलाइका के साथ बनती नहीं थी। जब भी मैं उसके गुड्डी या गुड्डे को हाथ लगाता वो फौरन रोने पीटने लग जाती कि तुम तोड़ दोगे, मेरे गुड्डे गुड्डी को हाथ मत लगाओ। मैं उसे कहता कि मुझे भी अपने साथ खेलने दो, लेकिन वो नहीं मानती थी। वक्त यूं ही आगे बढ़ने लगा था कि जब मैंने बचपन से जवानी में कदम रखा तो मेरे जज्बात और सोच बदलने लगी। अपने मुखालिफ जिन्स में मुझे दिलचस्पी होने लगी। मैं 16 साल का हो गया था और मलाइका 14 साल की। अब तो अम्मा के साथ वो इससे काम करने लगी थी। मैं कुछ लड़कों के साथ उठने बैठने लगा। वो लड़के कुछ आवारा से थे। एक बार मुझसे कहने लगे, तुम तो शादीशुदा हो, चलो ये बताओ बीवी के साथ सुहाग रात मनाई है या नहीं? मेरे लिए ये अल्फाज बिल्कुल अनजान थे। मैंने कहा, वो क्या होती है? वो कहने लगे, तुझे ये नहीं पता तो तुम
نے شادی کیوں کی ہے؟ میں کہنے لگا کہ وہ تو میرے ابا نے کر دی تھی۔ میرے دوست کہنے لگے چل آج دکھاتے ہیں کہ شادی کے بعد سہاگ رات کیسے مناتے ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے کچھ حیرت ہوئی۔ وہ مجھے کیسے گھر کے باہر لے گئے جس گھر میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ ان لڑکوں نے کمرے کے سامنے کھڑے ہو کر بند کھڑکی کو کھولا اور اندر کا منظر دیکھنے لگے۔ کہنے لگے چل اب تو بھی دیکھ۔ میں اس وقت اتنا بھی بڑا نہ تھا، لیکن جو منظر میں نے کھڑکی کے اندر دیکھا میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں دیکھنا، ابا یہاں آ گیا تو مجھے بہت مارے گا۔ یہ کہہ کر میں گھر آ گیا، لیکن میرے وہ دوست بار بار مجھے بیوی کے قریب رہنے کے لیے اکساتے تھے۔ کہتے تھے کیا تو نامرد ہے جو تجھے بیوی کو دے کر کچھ نہیں ہوتا۔ ان کی بیہودہ باتوں کو سن سن کر میری نظر ملائکہ پر الگ انداز سے اٹھنے لگی۔ مجھے وہ اچھی لگنے لگی، لیکن اندر ہی اندر یہ خوف بھی میرے اندر موجود تھا کہ اگر میں نے اس کے ساتھ کچھ بھی کرنا چاہا تو وہ اماں کو بتا دے گی۔ میں میٹرک کر چکا تھا، کالج ہمارے گاؤں میں تھا نہیں، اس لیے ابا نے مجھے شہر کے ہاسٹل میں ڈال دیا۔ ہم لڑکے آپس میں ہر قسم کی باتیں کرتے تھے، اس لیے مجھے کافی باتوں کا علم ہو گیا تھا۔ جب بھی میں چھٹی پر گاؤں جاتا اپنے کام ملائکہ سے کہتا، لیکن وہ ویسی ہی تھی، کہتی تمہاری ملازمہ نہیں ہوں جو تمہارے کام کروں۔ میں 20 سال کا ہو چکا تھا اور 12ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ اس کی ویسی باتیں سن کر مجھے غصہ آنے لگتا تھا۔ میں اس کا شوہر تھا، اسے مجھ سے تمیز سے بات کرنی چاہیے تھی۔ میں اب اس سے غصے سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا پورے ایک ہفتے میں بس ایک دن کے لیے گھر آتا ہوں، تم مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کر سکتی؟ وہ کہنے لگی کہ اتنے سارے تمہارے دھونے والے کپڑے ہوتے ہیں، وہ بھی اتنے گندے، کیا وہاں مزدوری کرتے ہو؟ 2 گھنٹے لگتے ہیں مجھے صرف تمہارے کپڑے ہاتھ سے دھونے میں۔ میں نے کہا کوئی احسان تو نہیں کرتی ہو مجھ پر، یہ تمہارا فرض ہے۔ وہ کہنے لگی مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب۔ وہ میرے کپڑے طے کر کے رکھ رہی تھی جب میں نے اسے اپنی ایک شرٹ استری کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں ابھی باہر اپنے دوستوں سے مل کر آیا تھا، وہ میرے کمرے میں تھی، میرے کپڑے طے کر کے میرے بیگ میں رکھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا اماں کہاں ہے؟ کہنے لگی اماں اور باقی سب خالہ کے گھر گئے ہیں۔ یہ سن کر میرا دل اندر سے پھسلنے لگا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ جیسے ہی میں اس کے پاس آیا وہ اپنے کام میں مگن تھی۔ اسے غور سے دیکھنے لگا، اس کے بال اس کی کمر تک آنے لگے تھے۔ بے نیازی سے دوپٹہ اس نے گلے میں پہن رکھا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو وہ بری طرح سے چونکی تھی۔ میں نے کہا دکھاؤ اپنے ہاتھ، میرے کپڑے دھونے سے تمہارے ہاتھ کتنے گھس گئے ہیں۔ اس نے فوراً سے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے کھینچا تھا، پھر کمرے کا دروازہ بند دیکھ کر مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی دروازہ کیوں بند کیا ہے تم نے؟ میں نے کہا مجھے تمہیں کچھ بتانا تھا۔ کہنے لگی کیا؟ میں نے پھر سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ میں نے کہا تم جانتی ہو تمہارا اور میرا رشتہ کیا ہے؟ کہنے لگی کیا تمہیں نہیں پتا؟ ہاتھ چھوڑو میرا۔ میں نے کہا جانتا ہوں، تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی تم میرے تایا ذات ہو۔ میں کہنے لگا اس کے علاوہ بھی کچھ ہوں۔ میری نظروں میں وہ رفتگی بھری تھی، وہ کچھ نروس ہوئی تھی، فوراً سے کمرے کے دروازے کے پاس جانے لگی، لیکن میں نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ دل عجیب عجیب سی خواہشات کرنے لگا تھا۔ کم وقت جب سے لڑکوں کے منہ سے میں نے ان کی گرل فرینڈ کی باتیں سنی تھی، جی چاہتا تھا میں بھی ویسا ہی کروں، اور وہ تو پھر میری بیوی تھی۔ میں نے اسے اپنی جانب کھینچا تھا، وہ بے ساختہ میرے ساتھ لگ گئی۔ مت پوچھیں دل میں اودھم سی مچ گئی تھی۔ میں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ میں نے کہا میں تمہارا شوہر بھی ہوں، جانتی ہو شوہر کیا ہوتا ہے؟ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ میرے حصار میں کسمسانے لگی، کہنے لگی عمر مجھے چھوڑو ورنہ اماں کو بتا دوں گی۔ میں نے کہا میری بات کا جواب دو، جانتی ہو شوہر کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور بے خودی میں آگے بڑھتا اس نے مجھے پوری قوت سے دھکا دیا تھا۔ میں پیچھے جا گرا تھا۔ وہ فوراً سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا ملائکہ کی بچی آج نہیں بچو گی مجھ سے، ویسے بھی اماں گھر پر نہیں ہے۔ میں جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا، باہر کا مین گیٹ کھلا ہوا تھا۔ وہ شاید باہر جا چکی تھی، باہر اس کی سہیلیاں تھی، شاید وہ وہاں چلی گئی تھی، لیکن مجھے بے چین کر گئی تھی۔ میرے دوست اپنی گرل فرینڈ کے قصے سناتے تھے، حالانکہ میری ہی عمر کے تھے، لیکن اتنی سی عمر میں ان کی لڑکیوں سے دوستی تھی۔ ان کے ساتھ وہ ریسٹورنٹ میں جاتے تھے، انہیں لنچ بھی کراتے تھے اور بہت کچھ کرتے تھے۔
कभी उनके साथ पार्कों में चले जाते, कभी कोने में बैठकर दरख्त के ओट में बड़ा कुछ करते थे। मैं ये सारी बातें सुनता तो मुझे बुरा नहीं लगता था, बल्कि अच्छा लगता था। शायद मेरी उम्र कुछ ऐसे हिस्से में आ पहुंची थी कि ये सब कुछ बड़ा दिलचस्प सा लगता था। जब अम्मा पड़ोस से वापस आई तो मलाइका भी उसी वक्त पहुंची। मुझे ये डर था कि कहीं अम्मा के सामने जुबान न खोल दे। अम्मा कहने लगी कि रात का खाना बनाया है मलाइका तुमने? उसने कहा नहीं अम्मा। कहने लगी क्यों नहीं बनाया? मैं तुम्हें कह कर गई थी। कहने लगी वो उम्र। मैंने कहा अम्मा वो मेरे कपड़े तय कर रही थी। फिर उसकी सहेली ने उसको आवाज दे दी। मैंने उसे कहा था कि जाओ अपनी सहेली के घर चली जाओ। अम्मा कमर पर हाथ रखे कहने लगी तूने किस खुशी में इसको भेजा था? अब खाना कौन पकाएगा? एक तो मैं थक हार कर पहुंची हूँ और अब हांडी मेरे सर पर पड़ी है। पता नहीं ये लड़की कब घर संभालेगी। मैंने कहा अम्मा इसकी उम्र तो देखो, इतनी बड़ी थोड़ी है, अपनी रिमशा जितनी तो है। रिमशा तो किसी काम को हाथ नहीं लगाती। आपने सारे काम मलाइका के सर पर डाल रखे हैं। अम्मा कहने लगी तुम इसकी ज्यादा हमदर्दी नहीं करने लगे, ये इस घर की बहू है तो ये सारे काम करेगी ना। बेटियां तो वैसे भी पराई होती हैं। मायके में सुख के 4 दिन गुजार ले, बस वही उनके सुख के दिन होते हैं। ससुराल वाले थोड़े इतने नखरे बर्दाश्त करते हैं। मैंने कहा तो चंद दिन उससे भी इसके मायके भेज दिया करें। मेरा ये कहना था कि मेरी अम्मा मुझे गुस्से से देखने लगी। कहने लगी तुझे हुआ क्या है? तुम्हें ज्यादा अपनी बीवी की हमदर्दी हो रही है। मैंने कहा मैं वैसी ही बात कर रहा हूँ अम्मा। मलाइका से कहने लगी चल जल्दी से प्याज, लहसुन और अदरक काट दे। वो जल्दी से सब्जी काटने लगी, बार बार मुझे गुस्से वाली निगाह से देख रही थी। अगले ही रोज मैं हॉस्टल चला गया, लेकिन यह हफ्ता मेरा बड़ी मुश्किल से कटा था। अब की बार मैंने गांव आने से पहले बहुत सारी कांच की चूड़ियां खरीदी थी। पहली बार मलाइका के लिए कुछ लेकर जा रहा था। जब मैं घर आया तो अम्मा को कढ़ाई वाली शॉल दी, अपनी बहनों को भी चूड़ियां दी। अलबत्ता मलाइका की चूड़ियां मैंने अपने सामान में ही रहने दी। ये सोचा कि इसे अपने हाथ से पहनाऊंगा। अव्वल तो वो मुझे अकेले मुयस्सर ही नहीं थी, हर वक्त किसी ना किसी के साथ रहती थी, और अब तो वो मुझसे घबराने लगी थी। जहाँ मैं होता फौरन से वहां से भाग जाती। मैं जब भी छुट्टी पर गांव जाता दिल में यही दुआ करता कि अम्मा कहीं आस पड़ोस में किसी के घर चली जाएं। एक दिन तो वो मेरे कपड़े धो रही थी और अम्मा उस वक्त अपने कमरे में लेटी आराम कर रही थी। छोटे बहन भाई गली में खेल रहे थे। जब मैं उसके पास आकर बैठ गया, वो डंडे मार मार के मेरे कपड़े धो रही थी। मुझे अपने पास बिठा दिया। मुझे अपने पास बैठा देखा तो कहने लगी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा बात सुनो, कपड़े धोने के बाद मेरे कमरे में आना, मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। कहने लगी मैं नहीं आऊंगी, तुम बहुत बदतमीज हो। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत तोहफा लाया हूँ, मेरे कमरे में आओगी तो दिखाऊंगा। कहने लगी पहले कसम खाओ जो पहले तुमने किया था वो नहीं करोगे। मैंने कहा तुम आओ तो सही, नहीं करूंगा। तो वो कहने लगी कपड़े धोकर आती हूँ। मैंने जब देखा कि वो कुछ नरम पड़ी है तो मैं अपने कमरे में चला गया। कांच की चूड़ियों के साथ मैं उसके लिए चांदी का एक छल्ला भी लेकर आया था। मैं उसका मुंतजिर था। 1 घंटे के बाद वो आई थी। उसके आधे कपड़े पानी से भीगे हुए थे। शायद कपड़े रस्सी पर डालकर सीधा मेरे कमरे में ही आई थी। कहने लगी जल्दी जल्दी तोहफा दिखाओ, क्या लाए हो? मुझे रात के लिए हांडी भी चढ़ानी है। अम्मा उठ गई तो बहुत डांटेगी। मैंने कहा पहले कमरे का दरवाजा बंद करो। कहने लगी ना बाबा ना, दरवाजा बंद नहीं होगा, ऐसे ही खुला रहेगा। मैं उठा और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मैंने कहा अगर अम्मा ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। मैं कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद अलमारी की तरफ चला गया। अलमारी से कांच की चूड़ियां निकाली और चांदी का छल्ला निकाला। सुर्ख रंग की कांच की चूड़ियां देखकर उसकी आंखें चमकी थी। मैंने अपने दोस्तों से सुन रखा था कि लड़कियों के लिए तोहफा लेकर जाओ तो बदले में वो बड़ा कुछ करने की इजाजत दे देती हैं। वो कहने लगी उमर ये तो बहुत प्यारी हैं, क्या सच में तुम मेरे लिए लाए हो? मैंने कहा हाँ तुम्हारे लिए ही लाया हूँ, और हर बार तुम्हारे लिए ऐसे ही तोहफे लाऊंगा। इससे पहले कि वो चूड़ियां पहनती मैंने उसके हाथ में वो चूड़ियां खुद पहनाई, चांदी का छल्ला भी पहनाया। वो बार बार चूड़ियां खनखनाती हुई बड़ी खुश थी। कहने लगी तुम बहुत अच्छे हो उमर। पहली बार उसके मुंह से मैंने अपनी तारीफ सुनी थी। इससे पहले मैं उससे कोई बात करता अम्मा उसे आवाज देने लगी। अम्मा की आवाज सुनकर तो जैसे उसकी रंगत फीकी पड़ चुकी थी। फौरन से कमरे से बाहर निकल गई। रात को बर्तन धोए जब उसके हाथ में चूड़ियां खनक रही थी। उसके चेहरे पर बड़ी दिल फरेब मुस्कुराहट थी। बार बार मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी।
अम्मा कहने लगी कि इतनी ढेर सारी चूड़ियाँ तुम्हारे पास कहाँ से आई। इससे पहले कि वो कुछ कहती मैंने कहा अम्मा मैं लेकर आया था। मेरी बात सुनकर अम्मा और अब्बा दोनों ने मुझे देखा था। कहने लगी तू कब लेकर आया और क्यों लेकर आया। मैं रिमशा के लिए भी तो लाया था, आपके लिए भी चादर लेकर आया था कढ़ाई वाली, तो जब आपने इतराज नहीं किया। अब्बा कहने लगे हाँ हाँ अच्छा किया। फिर कहने लगी तेरी पढ़ाई कब खत्म होगी। मैंने कहा बस 2 साल में। वो कहने लगे बस जैसे ही तेरी पढ़ाई खत्म होगी हम तेरी रुखसती करवा देंगे। ये सुनकर मैं दिल ही दिल में बहुत खुश था। अम्मा कहने लगी ऐसे कैसे करा देंगे, अरे जब तक अच्छे से नौकरी नहीं मिल जाती ऐसा कुछ नहीं करना। शादी कोई खेल थोड़ी है, जिम्मेदारी होती है। अभी तो इसके अपने बहन भाई छोटे छोटे हैं, इन सब का भी सहारा बनना है। आखिर इतना खर्च करके हम तालीम क्यों दिलवा रहे हैं। मेरे वालिद कहने लगे कल को अपने मुंह से कहेगा तो क्या अच्छा लगेगा, हो जाएगा सब कुछ, अभी भी तो पूरा हो रहा है ना। लेकिन मेरी अम्मा कहने लगी अभी मैं 5 साल तक कोई रुखसती नहीं करवाऊंगी, जब तक नौकरी ना कर ले, पैसा ना जमा कर ले, तब तक कोई रुखसती नहीं होगी। मैं चुप सा हो गया। अम्मा भी अपने कमरे में जाकर लेट गई थी। बस एक मलाइका थी जिसके काम कभी खत्म ही नहीं होते थे। अभी भी सहन में झाड़ू दे रही थी। अब्बा भी अपने काम पर जा चुके थे। घर में कोई नहीं था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथ से झाड़ू पकड़कर जमीन पर फेंक दिया। मैंने कहा इधर आओ मेरे पास। वो कहने लगी क्या है। मैंने कहा तुम मुलाजमा नहीं हो इस घर की। कभी कभी तो मुझे इस पर बड़ा तरस आता था। ना उसे तालीम दिलवाई थी, ना ही उसे पढ़ना लिखना आता था, जबकि मेरी बहन स्कूल भी पढ़ने जाती थी और किसी काम को हाथ भी नहीं लगाती थी। और एक वो थी इतनी सी उम्र में सारे काम अम्मा ने उसके कांधों पर डाल दिए थे। अम्मा चाहती थी कि वो बस काम ही करती रहे और मैं कमाता रहूं। मैंने कमरे में ले जाके दरवाज़ा बंद कर दिया, उसे अपने साथ अपने बेड पर बिठाया। मैंने कहा मुंह में ज़बान नहीं है तुम्हारे, चुपचाप सारे काम करती रहती हो। कभी कभी अम्मा को मना कर दिया करो। कहने लगी मैं नहीं मना कर सकती क्योंकि उनको गुस्सा आ जाता है। मैंने कहा तो कहने लगी उमर मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये कहने के बाद उसकी आंखों में नमी उतरी थी। मैंने कहा क्या बात है मुझे बताओ। मलाइका ने अपना बाजू ऊपर किया, उसके हाथ पर जख्म का निशान था। मैंने कहा ये क्या है। कहने लगी ताई अम्मा ने गरम गरम चिमटा लगाया था क्योंकि रोटियां जल गई थी। ये देखकर मेरा दिल अंदर से कांप कर रह गया था। उसके बाद वो रोने लगी। मुझे अपनी माँ पर बेहताशा गुस्सा आया था। मैंने अपने हाथों से उसके आंसू साफ किए। मैंने कहा कि तुमने अब्बा को नहीं बताया। कहने लगी ताई अम्मा मेरी जान निकाल देंगी। कहते हैं कि ढंग से काम सीखो, मैं करती तो हूँ सब ढंग से, अब मुझसे नहीं होता तो क्या करूँ। मैंने कहा ऐसा करो अपने कमरे में जाओ, जाके अपने कपड़े पैक करो। शहर जाने से पहले मैं तुम्हें चच्चे के घर छोड़ आऊंगा। अब्बा से भी कह दूंगा कि 8 दिन बाद तुम्हें लेने जाएंगे। कहने लगी सच्ची मैं उमर तुम मुझे मेरी अम्मा के घर छोड़ने जाओगे। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं छोड़ूंगा, चलो जाओ अपने कपड़े रखो। वो बड़ी खुश थी। जैसे उसने कपड़े पैक किए मैं भी अपना बैग तैयार कर चुका था। अम्मा उठकर बाहर आई। कहने लगी अभी तक सेहन में झाड़ू नहीं दिया। मैंने कहा अम्मा मैं इसको चच्चे के घर छोड़ने जा रहा हूँ और 8 दिन ये वहीं रहेगी। अम्मा कहने लगी तुम कौन होते हो फैसला करने वाले। मैंने कहा इसका शोहर, मुझे हक है इस बारे में फैसला करने का। अम्मा कहने लगी तुझे जुतियां लगाऊंगी, सारा बड़ापन तुम्हारा खत्म हो जाएगा। मैंने कहा अब्बा से मैं बात कर चुका हूँ, उन्हें कोई इतराज नहीं है। कहने लगी कि तुम्हें इतनी हमदर्दी का बुखार क्यों चढ़ रहा है। सब जानती हूँ मैं कौन से जज्बात तुम्हारे अंदर उबाल पैदा कर रहे हैं। मैंने कहा कोई भी जज्बात नाजायज नहीं है और आप ही के पैदा किए हुए हैं। वो कहने लगी मैं तो इसको बड़ा सीधा सादा समझती थी, ये तो बड़ी तेज निकली है। ये तो मुझे इसने कुछ नहीं कहा, मैं अंधा हूँ, मुझे नजर आता है। क्या ये हमारी रिमशा से भी 3 महीने छोटी नहीं है। आपने सारे कामों की जिम्मेदारी इस पर डाल रखी है। क्या ये इंसान नहीं है, इसे आराम की जरूरत नहीं है क्या। अम्मा कहने लगी जाओ जहाँ जी चाहे छोड़ाओ और लेकर भी खुद आना, मैं नहीं चाहूंगी इससे लेने। मैंने कहा मत जाइएगा, मैं शहर से वापस आऊंगा तो इसको लेता आऊंगा। चलो मलाइका मैं इसे बाहर लेके आ। उस वक्त सर्दियों की इब्तिदा थी, सूरज की तपश भी नहीं थी, मौसम बहुत अच्छा था। मैं उससे पहले बाग में ले गया।
अपना और उसका सामान एक तरफ रखा। बाग में कीनू के दरख्त लगे हुए थे, लेकिन सब कच्चे थे, कोई कोई फल पका हुआ था। वो कहने लगी, कितनी खूबसूरत जगह है ये। मैंने कहा, हाँ। तो कहने लगी, मुझे दरख्त से वो पीले रंग का कीनू उतार दो। मैंने उसकी फरमाइश पर दरख्त पर चढ़ के कीनू उतार कर उसको दे दिया। वो बेहद खुश थी। कहने लगी, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल रखते हो, मेरी खातिर अम्मा से भी उलझते हो। मैंने कहा, लेकिन तुम अच्छी नहीं हो। मेरी बात सुनकर वो मुझे देखने लगी। कहने लगी, मैंने क्या किया है? मैंने कहा, मेरा ख्याल नहीं रखती। कहने लगी, झूठ मत बोलो, तुम्हारे सारे कपड़े अपने हाथों से धोती हूँ। मैंने कहा, वो तो सबके धोती हो। कहने लगी, तुम्हारे कपड़े इस्त्री भी करती हूँ, तुम्हारा सामान भी तय करती हूँ, तुम्हारे लिए सब कुछ तो करती हूँ। मैंने कहा, ये सब नहीं, कुछ और करोगी? वो बोली, और क्या करूँ? मैं उसे एक दरख्त के पीछे ले गया। उस वक्त वहां पर कोई भी नहीं था। मैंने कहा कि अगर तुमसे कुछ मांगूं तो क्या दोगी? कहने लगी, क्या? मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा, बहुत कुछ है। मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। मैंने कहा कि इस पर अपने होठों का लम्स दे दो। मेरी फरमाइश पर उसके चेहरे की रंगत उड़ी थी। मैंने कहा, बस इतनी सी मोहब्बत है तुम्हें मुझसे? कहने लगी, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे 8 दिन अच्छे गुजर जाएंगे। वो जल्दी से अपना सामान के पास आ गई। कहने लगी, तुम्हें देर हो रही है, मुझे अम्मा के घर छोड़कर तुम्हें जाना भी तो है। मैंने कहा, जाना था, अगली बार तुम्हारे लिए एक और कीमती तोहफा लाऊंगा, लेकिन बदले में तुम मुझे क्या दोगी? ये कहते हुए मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसका हाथ अपने होंठों पर लगा दिया। उसने फौरन से अपना हाथ पीछे हटाया। मैंने कहा, मेरे इस तोहफे को हमेशा याद रखना। 8 दिन बहुत अच्छे से गुजरेंगे। तुम्हारे वो बेहद नर्वस हो रही थी। मैंने कहा, सुनो, मेरे बारे में सोचती हो? उसने नहीं में सर हिला दिया। मैंने कहा, सोचा करो, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोचने लगा हूँ। मेरे पेपर्स होने वाले थे। पूरे 2 महीने में गांव में नहीं हो आ सकता था। मैंने चची के घर उसको छोड़ा तो चची बहुत खुश थी, बार बार मेरे सर की बलाएं ले रही थी। कहने लगी, जब भी मैं भाभी से कहती हूँ मलाइका को 2 दिन के लिए भेज दें, तो कहती है उमर ने मना किया है। सालों ही गुजर जाते हैं, घड़ी दो घड़ी ये बस भाभी के साथ ही आती है और मिल के चली जाती है। मैंने कहा कि अब आप इसे रखें, 8 दिन के बाद अब आकर ले जाएंगे। चची बहुत खुश थी और उसके बहन भाई भी उसके साथ लग गए थे, लेकिन वो मुझे देख रही थी, मुस्कुरा भी रही थी। लेकिन मैं नहीं जानता था कि जब मैं आऊंगा तो मेरी मलाइका मुझे क्या एक रोज ऐसे मिलेगी। मैं उसे मुस्कुराता छोड़कर गया था। अपने इम्तिहानात के चक्कर में बस रात को ही कुछ फुर्सत मिलती थी। आंखें बंद करता तो मलाइका का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आने लगता। मैं बड़ी बेचैनी से गांव जाने के लिए तैयार था। इस बार तो मैंने उसके लिए सुर्ख रंग का जोड़ा खरीदा था, लेकिन ये नहीं पता था कि इस बार जब मैं हॉस्टल से वापस आया तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरी बात बात पर मलाइका को याद करके मुस्कुराने को जी चाहता। मैंने पेपर्स दिए और उसके बाद मुझे छुट्टियां हो गई। मैंने खुशी खुशी अपना सामान पैक किया और इस बार मुझे पहले से भी ज्यादा मलाइका से मिलने की खुशी थी। सोचा, यकीनन इस बार वो मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देगी। मगर जब मैं घर गया, मुझे दरवाजे के बाहर ही रोने की आवाजें आ रही थी। मैंने दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा मेरी माँ ने खोला था। वो बेहताशा रो रही थी। मुझे देखकर मेरे साथ लग गई और कहने लगी, हम बर्बाद हो गए, हम लोग लुट गए। मैंने कहा, हुआ क्या है अम्मा? वो कहने लगी, अरे तेरी बीवी भाग गई है। ये सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पाँव के नीचे से जमीन खींच ली हो। मैंने कहा, अम्मा आप होश में तो हैं, भला वो कहाँ जा सकती है? अम्मा कहने लगी, मुझे क्या पता कौन सा आशिक पाल रखे थे उसने। मैं कहती थी ना आजादी दे ना दे, लेकिन तू उसे मायके छोड़ आया। 1 हफ्ते बाद तुम्हारा बाप उसे वापस लेकर आया था। तब से ही उसके तेवर मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। हर वक्त छत पर ही चढ़ी रहती थी। जब मैं पूछती तो कहती, कपड़े रस्सी पर डाल रही हूँ। मैंने कहा, माँ उसकी उम्र तो देखें, वो भला क्यों भागने लगी और आखिर कहाँ जाएगी? अम्मा कहने लगी, वो बहुत तेज लड़की थी, इतनी सी उम्र में ही उसने तो हमें जिल्लत और रुसवा करके रख दिया है। ये सब सुनकर मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरे जिस्म से जान निकाली हो। मैं अंदर आया तो मेरे बहन भाई चुपचाप गर्दन लटकाए बैठे थे। मेरे वालिद भी अपना सर पकड़े बैठे थे। अम्मा कहने लगी, परसों रात से ही वो गायब है।
میں نے کہا آپ نے مجھے بتانے کی ضرورت کیوں نہیں سمجھی؟ اماں کہنے لگی تم اتنی دور کیا بتاتے، ہماری تو عزت کا جنازہ نکل گیا ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے، وہ تو مجھ سے بھی خوف کھاتی تھی۔ پھر جب میں گیا تھا وہ بہت خوش تھی، میں نے تو ہمیشہ اسے گھر کے کاموں میں الجھا ہوا دیکھا تھا۔ بس میں وہی چارپائی پر ڈھس سا گیا، مجھے ابھی اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ میری اماں روئے جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد محلے کی کچھ عورتیں ہمارے گھر آ گئی اور ملائکہ کو برا بلا کہنے لگی کہ اتنی کم عمری میں اس نے اتنا بڑا کام کر دیا۔ ہم تو اس لڑکی کو بڑا سیدھا سادہ اور نیک سمجھتے تھے، وہ تو سر سے دوپٹہ نہیں اتارتی تھی، اب دیکھو تو کیسے گھٹیا نکلی ہے۔ مگر میرا دل اس بات پر آمادہ ہی نہیں تھا کہ وہ گھر سے بھاگ سکتی ہے، وہ تو ایسی نہیں تھی۔ میرا اس کے ہاتھ پکڑنے پر وہ بدحواس ہونے لگتی تھی۔ میری ماں سے پوچھے بنا تو وہ اپنے کمرے میں نہیں جاتی تھی، پھر یوں گھر سے کیسے بھاگ سکتی تھی؟ میں سوچنے لگا کہ یہ سچ نہیں ہو سکتا، میں اس کے بارے میں اتنا برا نہیں سوچ پا رہا تھا کہ وہ اتنا بڑا قدم بھی اٹھا سکتی ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے بھی اس کا کوئی مسکراتا ہوا چہرہ گھوم رہا تھا کہ جب میں نے آخری بار اسے دیکھا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد چچی بھی آ گئی اور رونے پیٹنے لگی۔ میری اماں چچی سے کہنے لگی تمہاری بیٹی نے تو ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا ہے، اب تم کیوں بین کرنے آ گئی ہو؟ چچی روتے ہوئے کہنے لگی وہ ایسی بالکل نہیں تھی، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتی، میری بچی اتنا بڑا قدم اٹھا ہی نہیں سکتی، وہ تو پانی تک آپ سے پوچھ کر پیتی تھی۔ مگر میری اماں آگے سے کہنے لگی یہ سب دکھاوے کی باتیں تھی، اتنی لمبی زبان تھی تمہاری بیٹی کی، وہ تو میں ہی تھی کہ سب برداشت کر لیتی تھی، اسے اپنا سمجھ کر کبھی اس کے عیب پر بھی نظر نہیں ڈالی۔ مجھ پر تو ویسے کوئی قیامت ٹوٹ گئی تھی، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی۔ گھر میں جو بھی آتا سو باتیں کر کے چلا جاتا۔ میری چچی رو دھو کر واپس اپنے گھر چلی گئی۔ ملائکہ کو غائب ہوئے 4 دن گزر گئے اور یہ 4 دن میں نے بڑی مشکل سے گزارے تھے۔ میں کسی کی بات پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ 5ویں روز صبح ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ صبح کے 4 بجے کا ٹائم تھا۔ سب سو رہے تھے، بس میں ہی جاگ رہا تھا اور صحن میں رکھی چارپائی پر ہی لیٹا تھا۔ دستک بڑی آہستہ سے ہوئی تھی۔ میں نے اٹھ کر جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے ملائکہ کھڑی تھی۔ اس نے کالے رنگ کی چادر چہرے پر لپیٹ رکھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی مجھے یقین آ رہا تھا کہ وہ میرے سامنے ہے۔ میں نے فوراً سوال کیا کہاں تھی تم اتنے دنوں سے؟ میرے یہ پوچھنے پر وہ ڈگمگاتے قدموں سے اندر آئی اور پھر وہیں گر کر بھی ہوش ہو گئی۔ میں ملائکہ ملائکہ کہہ کر اسے جگانے لگا۔ میری بلند آواز سن کر میری والدہ، والد اور بہن بھائی بھی باہر آ گئے۔ ملائکہ کو یوں بھی ہوش دے کر پہلے تو سب حیران ہوئے، پھر اماں کہنے لگی آ گئی ہے تم منہ کالا کرا کر؟ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ ٹھنڈا پانی لے کر آؤ۔ جیسے ہی پانی لے کر آئی میں نے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر مارنے شروع کیے، لیکن وہ بے سود لیٹی رہی۔ میں نے اسے اپنی گود میں بھرا اور اپنے کمرے میں جا کر لٹا دیا۔ میری اماں غصے سے کہنے لگی جب یہ ہوش میں آئے تو طلاق دے کر اسے گھر سے نکال دینا، ایسی لڑکی کو میں اپنے گھر پر نہیں رکھوں گی۔ میں نے کہا اماں پہلے آپ اسے ہوش میں آنے تو دیں، میں اسے پوچھوں گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میری بات سن کر میری اماں کہنے لگی پوچھنا کیا ہے، ارے تم اندھے ہو، یہ اپنے عاشق کے ساتھ منہ کالا کروا کر آئی ہے۔ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ اس کے یہاں پر دوبارہ آنے کی ہمت کیسی ہوئی۔ میرے ماں باپ غصے میں تھے اور میرے والد بھی کہنے لگے کہ ہم اس لڑکی کو اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ جب تک میں ملائکہ سے اصل حقیقت نہ جان لوں میں تب تک کچھ بھی نہیں کروں گا۔ میری اماں کہنے لگی ارے تجھ پر کون سا بھوت سوار ہے اس لڑکی کا، ارے کوئی شادی شدہ لڑکی ہی ہو، بچوں کی ماں کیوں نہ ہو، اسے لوگ قبول کر لیتے ہیں، مگر جو عورت ایسی بدکاری کرے تو مرد قبول نہیں کرتا، اس کی جھوٹی کہانی سن کر اس پر بھروسہ کرے گا۔ میں نے کہا بات تو اس سے کرنی پڑے گی، یہ کوئی گائے بیل یا بکری نہیں ہے بلکہ میری بیوی ہے۔ اس بات پر ماں غصے سے مجھے برا بھلا کہنے لگی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، میں اپنے کمرے میں چلا آیا۔ میری ماں باہر سے چلا کر شور مچا رہی تھی، بدبخت اس کے کمرے میں کیا کرنے گیا ہے، ارے وہ تو تیرے قابل ہی نہیں رہی۔ میں ملائکہ کے پاس آ گیا۔ جب میں نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا تو اس کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھ کے آنکھوں کے گرد ہلکے گہرے پڑ چکے تھے، چہرے کی رونق بالکل ختم ہو چکی تھی۔
میں نے اس کے بال سہلانے شروع کیے۔ دھیرے دھیرے سے کہا، ملائکہ۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ ہوش میں نہیں تھی، لیکن میرا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ کہنے لگی، خدا کے لیے میرے پاس مت آنا۔ وہ ڈر رہی تھی، خوف کھا رہی تھی۔ ایک دم سے جیسے اس کی آنکھ کھلی، اس نے پہلے تو کمرے کو دیکھا، پھر میری طرف دیکھا اور ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، عمر مجھے بچا لو، اور پھر سے رونے لگی۔ میں نے کہا، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے، وہ کسی گہری سوچ میں کھو گئی تھی، اور پھر خوف کے مارے نہیں میں سر ہلانے لگی۔ کہنے لگی، نہیں نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ یہ کہہ کر دوبارہ سے بیڈ پر لیٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگی، کچھ نہیں ہوا۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ میں نے کہا، مجھے بتاؤ تو صحیح، تم کہاں گئی تھی؟ وہ چپ ہو گئی، پھر کہنے لگی، میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ اگر بتا بھی دوں تو کوئی بھی میری بات پر یقین نہیں کر سکتا۔ مجھے بتاؤ، جو اماں کہہ رہی ہے کیا وہ سچ ہے؟ وہ کہنے لگی، مجھے سونے دو، میں سونا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کی بند آنکھوں سے بھی آنسو نکل کر تکیے میں گرنے لگے تھے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے، پھر میں نے کہا، سو جاؤ۔ کچھ ہی دیر میں وہ سو چکی تھی، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے کیسے نیند آ سکتی تھی؟ میں تو اس کے لیے مہرون رنگ کا خوبصورت سا لباس لے کر آیا تھا، چوڑیاں لے کر آیا تھا، اور اس بار تو اس کے لیے میک اپ بھی لے کر آیا تھا۔ بہت کچھ سوچ کر آیا تھا کہ آتے ہی ابو سے کہوں گا میری رخصتی کروا دو، کیونکہ میں BA کر چکا ہوں اور کوئی نوکری بھی کر لوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھوں گا۔ لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ یہاں آتے ہی میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ ملائکہ کو وہیں سوتا چھوڑ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر اپنی چارپائی پر لیٹ گیا، آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ اچانک میری آنکھ لگ گئی، اور صبح جب میں اٹھا تو شور کی آواز سے اٹھا تھا۔ میری ماں ملائکہ کا بازو پکڑے اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال رہی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، اماں یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے اماں کے ہاتھ سے اس کا بازو چھڑوایا۔ وہ میرے بالکل پیچھے چھپ کر رونے لگی۔ اماں کہنے لگی، یہاں نہیں رہ سکتی، اس کو گھر سے باہر نکالو۔ میں اس بدنامی کی پوٹلی کو اپنے گھر پر نہیں رکھوں گی۔ میں نے کہا، ابھی تک اس نے مجھے سچ نہیں بتایا۔ مجھے پہلے سے سچ جاننا ہے، اور پھر ہی کوئی فیصلہ کروں گا۔ میری ماں کہنے لگی، تیرا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ لیکن ہمارا دماغ خراب نہیں ہوا۔ ارے 4 دن کے بعد یہ گھر آئی ہے اپنے عاشق کے ساتھ منہ کالا کروا کر۔ شور کی آواز سن کر محلے کی عورتیں بھی ہمارے گھر کے اندر آ گئی تھی۔ ملائکہ کو لے کر سب کی نظروں میں عجیب طرح کے سوال تھے۔ میں نے کہا، ملائکہ بتاؤ، تم کہاں گئی تھی؟ کیا تم کسی اور سے محبت کرتی تھی؟ کسی اور کے ساتھ بھاگ کر گئی تھی؟ وہ بالکل گم سم سی کھڑی تھی۔ میرے بار بار پوچھنے پر بھی وہ کوئی جواب نہیں دے پا رہی تھی، اور اس کی یہ چپ مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ میں نے ملائکہ سے کہا، میں پوچھ رہا ہوں کچھ تم سے، بتاؤ مجھے، کیوں کچھ بول نہیں رہی ہو تم؟ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے گھر سے مت نکالو، مجھے کوئی قبول نہیں کرے گا۔ میری ماں کہنے لگی، ارے تو رکھنے کے قابل بھی نہیں۔ جب گلیوں میں دھکے کھائے گی تو تجھے پتا چلے گا کہ تم نے کیا گناہ کیا ہے۔ لوگ تجھے پتھر ماریں گے تو تجھے پتا چلے گا کہ جو گناہ تو نے کیا ہے وہ اتنا چھوٹا نہیں ہے، وہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ چل نکل یہاں سے۔ اس سے پہلے کہ میری ماں پھر اسے گھر سے نکال دے، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرا دل ابھی بھی نہیں مان رہا تھا۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر ایسا لگتا جیسے کسی نے اس کی زبان پر چپی لگا دی ہو۔ اس کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا، کچھ بہت دردناک داستان تھی جو وہ سب سے چھپا رہی تھی۔ میری اماں کہنے لگی، دیکھ بیٹا، اس کو تو اب گاؤں والے یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ اگر تو اس کے ساتھ دے گا تو یاد رکھ، اس کے ساتھ ساتھ تجھے بھی گاؤں والے گاؤں سے نکال دیں گے۔ میں نے کہا، مگر کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اسے پوچھ تو لینا چاہیے۔ میری ماں کہنے لگی، ارے پوچھنا کیا ہے اس سے، یہ تجھ سے معافی مانگ رہی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ گناہ کر کے آئی ہے۔ میں نے کہا، اماں آپ سب کے سامنے تو وہ یہی کہے گی نا۔ ابھی میری بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اسی وقت گاؤں کے چودھری اور سرپنچ بھی ہمارے گھر پہنچ گئے تھے۔ رفتہ رفتہ اور لوگ اکٹھے ہوتے گئے۔ آدھا گاؤں ہمارے گھر کے صحن میں بیٹھا تھا، ملائکہ کی زندگی اور قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ سرپنچ کہنے لگا، ہم ایسی بدکار لڑکی کو اپنے گاؤں میں نہیں رکھیں گے۔ وہ میرے والد سے کہنے لگے، اپنے بیٹے کو بولو کہ اس سے طلاق دے دے، پھر ہم اس کا منہ کالا کرا کر اسے گاؤں سے ہمیشہ کے لیے نکال دیں گے۔ میں چپ چاپ کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ ملائکہ ایک کونے میں کھڑی رو رہی تھی۔
اس سے کسی نے بھی کچھ نہ پوچھا۔ میری ماں سرپنچ سے کہنے لگی کہ رات کو 12 بجے کے بعد غائب ہو گئی تھی اور آج 4 دن کے بعد آئی ہے۔ ہم نے دائی کو بھی چیک کروایا ہے، یہ کمبخت گناہ کر کے آئی ہے۔ پر چودھری صاحب نے یہ بات سن کر اپنا فیصلہ سنا دیا۔ میں نے آگے بڑھ کر چودھری صاحب سے کہا کہ یہ کیسی اندھیر نگری عدالت ہے؟ مجرم سے ایک بار پوچھا جاتا ہے کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے، آپ نے اس سے کچھ بھی نہیں پوچھا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگے، او میاں ٹھنڈے ہو کر بیٹھو، بڑے ہی بے غیرت ہو تمہیں تو اسی وقت اپنی بیوی کو منہ پر تھوک دینا چاہیے تھا، اور تو ہے کہ اس کی طرف داری کر رہا ہے۔ میں نے کہا ایک بار اس سے پوچھو کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ چودھری صاحب کہنے لگے ایسا نہیں ہوتا، کبھی چور نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ چور ہے۔ تم اب اس لڑکی کو فوراً طلاق دو۔ میں نے کہا میں اسے طلاق نہیں دوں گا۔ میری بات سن کر سب حیران تھے، سب نے جیسے اپنے منہ میں انگلیاں دبا لیں۔ چودھری صاحب کہنے لگے جانتا ہے نا کہ اگر تو اسے طلاق نہیں دے گا تو تمہیں بھی گاؤں سے نکال دیا جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ یہ سن کر سب سے زیادہ حیرت میری ماں کو ہوئی تھی۔ ملائکہ بھی ٹکر ٹکر مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ سب کے سامنے میں نے ملائکہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر اپنے گھر سے باہر نکل گیا۔ میری اماں ہکا بکا مجھے دیکھتی رہ گئی۔ وہ کہنے لگی بیٹا ایسا مت کر، تو ایسی لڑکی کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر جائے گا۔ میں نے انہیں کوئی جواب نہ دیا۔ ملائکہ بھی یہ سب دیکھ کر تڑپ کر کہنے لگی مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے قابل نہیں رہی، آخر کیوں تم میری خاطر اپنی زندگی برباد کر رہے ہو۔ میں نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور اس کا ہاتھ پکڑے گاؤں سے نکل آیا۔ میں اسے بس تک لے آیا، کچھ پیسے میری جیب میں تھے۔ میں نے شہر کی 2 ٹکٹیں لیں اور اسے اپنے ساتھ بس میں بٹھا کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ بھی تو نہیں تھا میرے پاس، نہ ہی کوئی نوکری۔ جس دور کی میں بات کر رہا ہوں اس دور میں 14 جماعت پڑھ لینا بہت بڑی بات تھی۔ ابھی نتیجہ بھی نہیں آیا تھا۔ شہر پہنچتے ہی میں نے اپنے ایک دوست سے رابطہ کیا کہ جو شہر میں ہی رہتا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے اور ایک کرائے کا مکان مل جائے۔ وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے مجھے پیسے بھی دیے اور چھوٹے سے گھر کا انتظام بھی کروا دیا جہاں سہولت کے نام پر کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے اس دوست نے مجھے چند بستر بھی لا کر دے دیے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ ابھی مجھے رزلٹ سے پہلے کوئی نوکری تو نہیں ملے گی، لیکن میں گھر گھر جا کر ٹیوشن پڑھانے کو تیار ہوں۔ تم کسی فیملی سے میرے بارے میں بات کر دو۔ وہ کہنے لگا میں چند ایسے گھرانوں کو جانتا ہوں جو کہ اپنے بچوں کو گھر میں ہی ٹیوشن پڑھانا چاہتے ہیں اور فیس بھی معقول دے سکیں گے۔ یوں اس نے میرے لیے انتظام کروا دیا۔ اب میں اس کام پر لگ چکا تھا۔ ملائکہ اب بھی چپ چپ رہتی تھی۔ صحن میں ہی ایک طرف اس نے مٹی سے ایک چھوٹا سا چولہا بنا لیا تھا، وہاں لکڑیاں جمع کر کے کھانا بنا لیتی۔ چند دن گزر گئے، نہ تو میں نے ملائکہ سے کبھی بات کی اور نہ ہی اس نے مجھ پر کوئی حق جتایا۔ اب پہلے جیسی بات نہیں رہی تھی۔ اس وقت میں 20 سال کا ہوں گا، اس کم عمری میں بھی میں نے اس میں بہت زیادہ تبدیلی دیکھی تھی۔ وہ اپنی عمر سے کافی بڑی اور سمجھدار ہو گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نہایت خوف زدہ رہتی تھی۔ اب میں اس کے خوف سے پریشان ہونے لگا تھا۔ جب میں گھر آتا تھا وہ مجھ سے بھی کچھ گھبرائی رہتی تھی، اس لیے ایک دوسرے سے زیادہ تر دور دور ہی رہتے تھے، لیکن مجھے اس کے بارے میں جاننا بھی ضروری تھا۔ لیکن میں اسے کچھ وقت دے رہا تھا تاکہ وہ کچھ نارمل ہو جائے۔ اور پھر ایک روز جب وہ برتن دھو کر آئی تھی تو میں نے اس سے کہا مجھے اس سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، مگر یہ سنتے ہی وہ بہت زیادہ ڈر گئی۔ میں نے کہا دیکھو میں تمہارا شوہر ہوں اور میں نے اپنی ماں اور گاؤں والوں کی باتوں پر کبھی اعتبار نہیں کیا، کیونکہ مجھے تم پر یقین ہے اور مجھے پتا ہے کہ تم بری نہیں ہو، لیکن سچ جاننا بھی میرا حق ہے۔ مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے ہمت جمع کرتی ہوئی کہنے لگی سچ بہت کڑوا ہے اور تم سے سن کر نہیں پاؤ گے، نہ ہی مجھ پر اعتبار کرو گے۔ میں نے کہا جب تمہاری خاطر اتنا بڑا قدم اٹھا سکتا ہوں تو کیا اعتبار نہیں کروں گا۔ وہ رونے لگی اور کہنے لگی جب سے میں تمہارے گھر رخصت ہو کر آئی تھی تمہاری اماں کے تیور مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ مجھے بات بات پر ڈانٹتی تھی، کہتی تھی کہ میرے بیٹے سے دور رہو۔ میں ہر وقت کی ڈانٹ سے تنگ آ چکی تھی۔ ایک بار میں نے بھی کہہ دیا کہ عمر آئے گا تو میں اس سے صاف صاف کہہ دوں گی کہ تائی اماں میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی۔ یہ سن کر تائی اماں مجھے اور بھی برا بھلا کہنے لگی۔ انہوں نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ میں نے روتے ہوئے بھی یہی کہا کہ میں عمر کو سب بتاؤں گی۔
ایک بار ایک پڑوسن آئی اور تائی اماں سے کہنے لگی، میری بہو یوں ہی زبان چلاتی تھی، میں پیر بابا کے آستانے پر گئی تو انہوں نے ایسا تعویذ دیا کہ میری بہو میرے آگے زبان چلانا تو دور کی بات، اب آگے سے سر بھی نہیں اٹھا سکتی۔ تائی اماں مجھے کہنے لگی کہ پیر صاحب کے آستانے پر جانا ہے۔ میں نے انکار کر دیا تو وہ کہنے لگی کہ اگر تو سیدھی طرح میرے ساتھ نہیں گئی تو میں تجھے گھسیٹتے ہوئے لے جاؤں گی۔ ان کے غصے کو دیکھ کر میں وہاں چلی گئی۔ میرا ویسے بھی ان باتوں پر یقین نہیں تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ کیا کروا لے گی مجھ پر۔ خیر میں جب وہاں چلی گئی، جب اس پیر نے مجھے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، جیسے نہ جانے میرے چہرے پر کیا دیکھ لیا ہو۔ تائی اماں کو کہنے لگا کہ تیری بہو تیرے لیے بدقسمت ہے، یہ تیرے بیٹے کو تجھ سے چھین لے گی۔ اس لڑکی کا حسن تو اس کم عمری میں اس ہوش اڑا رہا ہے، جب یہ کچھ اور بڑی ہوگی تو تیرا بیٹا اس کا ہی ہو کر رہ جائے گا۔ تائی اماں اس کی بات سن کر بے حد پریشان ہو گئی۔ وہ پیر بابا سے کہنے لگی، اس کا کوئی حل بھی بتا دیجیے، مجھے پھر کیا کرنا چاہیے؟ وہ پیر تائی اماں سے کہنے لگا، حل ہے میرے پاس اور بہت اچھا حل ہے۔ ایسا کر تو اسے 3-4 دن کے لیے میرے پاس چھوڑ جا، میں اس کا ایسا منہ بند کروں گا کہ یہ کبھی زندگی میں منہ نہیں کھول پائے گی، اور پھر اس پر بدکاری کا الزام لگا کر اسے گھر سے نکال دینا، کیونکہ اس لڑکی کے کالے سائے تیرا گھر برباد کر دیں گے اور تجھے کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ میں اس پیر کی باتیں سن کر رونے لگی اور کہنے لگی، تائی اماں میں آج کے بعد آپ کے سامنے زبان نہیں چلاؤں گی، لیکن مجھے کسی پیر کے آستانے میں نہیں رہنا۔ خیر انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں کہا اور وہ مجھے واپس لے آئی۔ میں نے شکر ادا کیا کہ ان کو مجھ پر رحم آ گیا، لیکن پھر اسی رات 12 بجے جب میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی، انہوں نے مجھے آ کر اٹھایا اور کہنے لگی، میرے ساتھ چل۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا اور کہا کہ مجھے کہیں نہیں جانا۔ یہ سنتے ہی انہوں نے میرے منہ پر کپڑا باندھ دیا اور میرے دونوں ہاتھ پیچھے لے جا کر باندھ دیے۔ وہ مجھے پیر بابا کے آستانے لے آئی اور پھر مجھے وہیں چھوڑ کر گھر آ گئی۔ یہ کہنے کے بعد وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی، کہنے لگی، میں آگے اب اور کچھ نہیں بتا سکتی کہ اس پیر نے میرے ساتھ کیا کیا، لیکن اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تو نے میرا نام لیا تو میں اپنے جنات کے ذریعے تجھے مروا دوں گا۔ پھر وہ بری طرح روتے ہوئے کہنے لگی کہ اس نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا، وہ زندگی دکھائی اس پیر نے مجھے، وہ مسلسل روئے، وہ درندگی دکھائی اس پیر نے مجھے، وہ مسلسل روئی جا رہی تھی اور میں اس کی باتیں سن کر سکتے میں آ گیا۔ پھر میں نے اسے اپنے ساتھ گلے لگایا، لیکن وہ فوراً ہی گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ پھر کہنے لگی، مجھے مرد ذات سے ڈر لگتا ہے، مجھے ان سے خوف آتا ہے، جو کچھ اس نے مجھے بتایا مجھے اسے جان کر بہت افسوس ہو رہا تھا، اور میرا اپنی ماں کی کم عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہ رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ بہو کو اپنا کیوں بنا کر رکھنا چاہتی تھی، یہاں تک کہ اس کی زبان بندی کی خاطر اسے کسی آستانے پر چھوڑ آئی۔ میرے پاس اس کو دلاسا دینے کے لیے کوئی الفاظ موجود نہیں تھے، اس لیے میں کمرے سے باہر آ گیا اور چھوٹے سے صحن میں بستر اور چارپائی بچھا کر لیٹ گیا۔ ملائکہ کی سسکیوں کی آوازیں کمرے سے باہر تک آ رہی تھی، لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے قریب جا کر اسے مزید اذیت دوں۔ چند ماہ بعد اس کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی۔ ایک روز جب میں شام کو گھر لوٹا تو وہ چارپائی پر بے سود پڑی تھی۔ میں نے اسے پکارا تو اس نے آنکھیں کھولی، پھر اسے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے اسے سہارا دے کر بٹھایا اور پھر پانی دیا۔ وہ کہنے لگی کہ میرا جی بہت متلا رہا ہے۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا، مگر جو خبر ڈاکٹر نے مجھے سنائی وہ میرے لیے سننا بہت مشکل تھا۔ وہ کہنے لگی کہ یہ حاملہ ہے۔ یہ سن کر میں اسی جگہ کھڑا رہ گیا، جبکہ ملائکہ رونے لگی۔ وہ لیڈی ڈاکٹر مجھ سے کہنے لگی، اس کا شوہر کہاں ہے؟ کیا اس کا شوہر یا کوئی بڑا اس کے ساتھ آیا اور آپ ان کے کیا لگتے ہیں؟ میں نے کہا، میں ہی اس کا شوہر ہوں۔ اس پر اس لیڈی ڈاکٹر نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور پھر کہنے لگی، ارے تم خود ابھی اتنے چھوٹے سے ہو اور اپنی بیوی کو دیکھو، وہ بھی اتنی کم عمر ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ماں باپ کو بچوں کی اتنی کم عمری میں شادی کرنے کا کیا شوق چڑھا ہوتا ہے۔ دیکھو تمہاری بیوی بہت کمزور ہے اور اوپر سے اس کی حالت ہے، اس لیے تم اس کا بہت خیال رکھنا۔ میں نے اسے بس اتنا کہا کہ میں یہ بچہ نہیں چاہتا۔ وہ کہنے لگی، یہ تو تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا، اب تو اور بھی زیادہ پیچیدگیاں ہو سکتی ہے۔ یہ پہلے ہی بہت کمزور ہے، اس سے تم یہ کہہ رہے کہ ابورشن کرنا ہے۔ دیکھو تمہاری بیوی اس چیز کی متحمل نہیں ہو سکتی، اس سے اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ یہ سن کر میں خود بھی پریشان ہو گیا تھا، لیکن ملائکہ کے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ میں دوائیاں وغیرہ لے کر گھر آ گیا۔ گھر آ کر ملائکہ میرے پاس آئی، کہنے لگی،
مجھے اپنے آپ سے گھن آنے لگی ہے۔ میں اتنی بڑی اذیت نہیں سہ سکتی۔ میں نے پھر بھی اسے حوصلہ دیا۔ اس وقت میں نے اسے کیسے سنبھالا یہ میں ہی جانتا تھا۔ ایک تکلیف سے میں بھی گزر رہا تھا، مگر میں اسے چھپائے ہوئے تھا۔ کسی مرد کے لیے بھی یہ بات آسان نہیں ہوتی کہ اس کی بیوی کسی اور کے بچے کی ماں بننے والی ہو، لیکن میں کمزور نہیں تھا۔ پورا عرصہ میں نے اسے سنبھالا اور اسے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ کوئی مجرم ہے۔ اس دوران میں نے پرائیویٹ تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا، ساتھ ٹیوشن بھی پڑھاتا رہا۔ میں ہنستے ہنسانے والا انسان اب ایک سنجیدہ انسان بن کے رہ گیا تھا۔ وقت مقرر پر ملائکہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ جب نرس نے بیٹے کو اس کی گود میں ڈالنا چاہا تو اس نے بچے کی طرف دیکھا تک نہیں تھا، وہ بس روئے جا رہی تھی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی کہ اسے کسی بے اولاد جوڑے کو دے دو، میں اسے نہیں سنبھال سکتی، یہ میری آنکھوں کے سامنے رہے گا تو مجھے ہمیشہ وہ برا وقت یاد کرواتا رہے گا۔ میرے لیے بھی اسے قبول کرنا تو کافی مشکل تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس بچے کا کیا قصور ہے جو اب اس دنیا میں آیا ہے۔ میں اسے خود پالوں گا، اس کی اچھی تربیت کروں گا۔ قصوروار تو میری ماں تھی اور وہ پیر تھا۔ وہ بچہ میرے ہی گھر میں پلنے لگا۔ بہت جلد مجھے ایک اچھی سی نوکری مل گئی۔ وہ اس بچے سے پیار نہیں کرتی تھی، لیکن میں اپنا دل بہت بڑا کر چکا تھا۔ اس بچے کو بالکل اپنی اولاد کی طرح ہی پال رہا تھا۔ پھر ایک روز مجھے گاؤں سے یہ خبر ملی کہ میری ماں بہت بیمار ہے اور وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں یہ سنتے ہی ملائکہ کو لے کر گاؤں چلا گیا۔ میری ماں واقعی بہت بیمار تھی۔ وہ چارپائی پر لیٹی میرے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی، میں نے تم لوگوں کے ساتھ بہت برا کیا ہے، میں نے ملائکہ کے ساتھ بہت برا کیا، اس لیے دیکھو اللہ نے مجھے کیسی بیماری لگا کر بستر سے لگا دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ سسکیاں لے کر رونے لگی۔ پھر میری ماں نے اپنے جرم کا اعتراف میرے سامنے کر لیا۔ گاؤں والوں کو بھی عقل آ گئی تھی کہ ملائکہ بے قصور تھی۔ وہ جان چکے تھے کہ جن پیر پر وہ بہت زیادہ یقین رکھتے تھے وہ سب لٹیرے بھی ہوتے ہیں۔ میں اپنی ماں کو اپنے ساتھ شہر لے کر آیا اور اس کا علاج کروایا۔ کچھ ہی مہینوں میں وہ ٹھیک ہو گئی تو انہیں گاؤں چھوڑ آیا، لیکن میں گاؤں نہیں گیا تھا بلکہ اپنی رہائش شہر میں ہی رکھی۔ کسی کو بھی یہ نہیں بتایا کہ وہ بچہ کس کا تھا اور کس کا نہیں، یہاں تک کہ اپنی ماں کو بھی نہیں۔ ہماری زندگی بہت اچھی گزری۔ ملائکہ آج بھی میری بہت عزت کرتی ہے، مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ میرے 2 بچے اور بھی ہیں، مگر جیسی محبت ملائکہ اپنے دوسرے بچوں سے کرتی ہے وہ اس بچے سے نہیں کرتی۔ میں اسے کہتا ہوں کہ پرانی باتیں بھول جاؤ، مگر وہ کہتی ہے کہ میں تمہارے جیسا ظرف نہیں رکھتی۔ میں اسے چاہ کر بھی پیار نہیں دے سکتی، شاید ہی میرے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ مگر میرا بیٹا مجھ سے بہت مانوس ہے، وہ ماں سے زیادہ میری بات مانتا ہے اور میں اس کو حافظ قرآن بنا رہا ہوں۔ چاہتا ہوں کہ وہ ایک نیک مسلمان بنے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ میرا فرض ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا میں نے اس بچے کو اپنا نام دے کر ٹھیک کیا یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔